میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں میرے بھائیوں۔ فیروز بھائی نے اتنا بڑا جلسہ کیا، میں کیسے آیا ہوں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کل رات میں 11 بجے 11:30 بجے میں نے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں آ پاؤں گا۔ یقین دلانے کے لیے میں نے ویڈیو کال کر کے بھی سالماری کے ہمارے اسماعیل صاحب ہیں جنہوں نے پروگرام لینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، میں نے ان کو دکھایا۔ کل ہی اچانک ہماری جو ماں تھی والدہ، وہ ہمارے جو بہنوئی تھے وہ ان کو اپنے گھر کی طرف لے جا رہے تھے کہ چلو آج تم ہمارے گھر چلو، تو راستے میں تھوڑی سی اونچان آپ کے ہاں کیا بولتے ہیں چڑھاؤ تھوڑا سا پڑتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اتار دو بیٹا اور تھوڑا سا میں پیدل چل لیتی ہوں، اس کے بعد بٹھا لینا مجھے گاڑی پر، لیکن وہ نہیں ہم نکال لیں گے، اور وہ بائک سے گر گئی، سر پہ چوٹ لگی، وامٹنگ نہیں بند ہو رہی تھی، چکر بہت تیز تھے۔ ظاہر بات ہے 68 سال 68 سال کی عمر ہے، ان کو لے کے فوراً بھاگے، جو ڈاکٹر قریب تھا اس سے پٹی وٹی بندوائی، لیکن ان کی وامٹنگ بند نہیں ہوئی، تو رات کے 10 بجے اس ڈاکٹر نے کہا کہ ایمرجنسی میں لے جائیے، ان کو لے کے ایمرجنسی میں بھاگے۔ اس نے کہا کہ اگر الٹیاں بند نہیں ہو رہی ہیں تو معاملہ سیریس ہے، تو سی ٹی اسکین کرائیے۔ رات میں ڈاکٹر نہیں تھا، اس کو فون کر کے بلایا، نہیں آ رہا تھا کہ ارے رات ہو گئی۔ تو آج کل آپ جانتے ہیں جب تک سورس نہ لگایا جائے، ادھر ادھر فون نہ لگائے جائیں، تب تک کوشش کی گئی، بہرحال وہ اٹھ کے آیا۔ میں نے وہیں ان کو فون کر کے ویڈیو کال کر کے دکھایا، اسماعیل صاحب کو دیکھیے میں سی ٹی اسکین کرا رہا ہوں، کچھ بتا نہیں سکتا ہوں جب تک رپورٹ نہیں آ جاتی ہے۔ بہرحال رات کے تقریباً 1-1:30 بجے کے آس پاس ڈاکٹر نے یہ کہا کہ رپورٹ نارمل ہے، زیادہ چوٹ نہیں ہے، وامٹن ہے، 2-4 دن ہاسپٹل میں رہیں گی۔ مولانا صاحب آپ اگر کہیں جانا چاہتے پروگرام میں آپ جائیے، یہاں آپ کے بھائی ہیں، دوسرے لوگ ہیں اس پوزیشن میں کہ وہ آج بھی ہیں۔ اور باگڈورہ جب ایئرپورٹ پہ میں اترا اس وقت سے میں ابھی تک فون پہ برابر رابطے میں ہوں، اب طبیعت کیسی ہے، اب طبیعت کیسی ہے۔ اچانک 5 بجے میں ہل گیا جب اس نے کہا کہ یہاں سے ریفر کیا جائے گا دوسرے ہاسپٹل میں، پھر پتہ چلا کہ نہیں ٹھیک ہے، نارمل ہے، تو ابھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بارے اللہ ہماری والدہ کو بھی شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی ان کے علاوہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو جو ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے اور ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ علاقہ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے ہندو بھائی یہاں زیادہ ہیں، ہندو بھائی بھی ہیں، اور زیادہ تر ہمارے اس علاقے کے اندر ہمارے بریلوی بھائی، حنفی بھائی یہ زیادہ ہیں۔ تو بہرحال ہم سب لوگ کلمہ کی بنیاد پر ایک ہیں، اور اس وقت سی اے اور این آر سی کو لے کر یہ سارے مدعے اٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت تو ہمیں اور آپ کو حنفی، دیوبندی، شیعہ، سنی میں بڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہم لوگ سب اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور ایکتا کا ثبوت پیش کریں۔ آپ اپنی جگہ پر خوش رہیں، ہم اپنی جگہ پر خوش رہیں، اور تحقیق کرتے رہیں، دین کے اندر کوئی کسی کو گالی نہ دے۔ وہ میں 20 سال سے پروگرام کر رہا ہوں، مائک میں ہمارے اس میں بولنے میں کمی نہیں ہے، ان کے مائک میں ہی کمی ہے۔ قریب بولنے سے نہیں ہوتا ہے، مائک میں وہ ہونی چاہیے۔ چلیے، اور اصل میں یہ چینل والے جو آئے ہیں نا، میڈیا والے، ان سے بھی فرق پڑتا ہے، کیونکہ اسی کو بنا دیا پورا انہوں نے چھتا۔ ابھی والیوم بڑھے گا، ابھی تو شروعات ہے، اب آواز جب تیز ہوگی تو اپنے آپ والیوم بڑھے گا۔ تو سنیے، تو اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم۔ اس وقت آج کے اس ماحول میں کوئی کرتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے اس کی نماز نہیں، ایسے مولوی کو اسٹیج سے اتارو اور جوتے مار کے بھگاؤ۔ ایسے موقع پر یہ پوری قوم کا دشمن ہے، یہ لڑا رہا ہے، یہ موقع نہیں ہے لڑانے کا، یہ موقع نہیں ہے اپنی پیٹ کی توند کو موٹا کرنے کا، یہ موقع نہیں ہے۔ اس وقت ایک مسئلے نہیں ہے ہمارے سامنے، ایک مسئلے نہیں ہے۔ کسانوں کا آندولن دیکھ کر سرکار یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کتنے پانی میں ہے، اس کے بعد پھر وہی مدعا اٹھنے والا ہے سی اے اور این آر سی کا۔ آپ اور ہم لوگ لڑتے رہیں گے،
تو معاف کیجئے گا، وہ تو یہی چاہتے ہی ہیں کہ یہ لوگ لڑیں اور ہم لوگ ان کے لڑنے کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جو مذہب دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، وہ ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں بھائی چارہ سکھاتا ہے، جو ہمیں دوسروں کے بزرگوں کا ادب اور احترام کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسرے دھرم کے ماننے والے، دوسرے مذہب کے ماننے والے، جو ان کے مہان پروش ہیں، جو ان کے بگسٹ مین ہیں، جو ان کے اچھے لوگ ہیں، جن کو وہ مہان پروش تصور کرتے ہیں، تم ان کو برا مت کہو، ان کی عزت کرو، ان کا آدر کرو، ان کا سمان کرو، تاکہ وہ بھی تمہارے مہان پروش یعنی محمد رسول اللہ کا ادب کریں، سمان کریں، عزت کریں۔ جب ہم دوسروں کے بزرگوں کو عزت دیں گے تو دوسرے بھی ہمارے بزرگوں کو عزت دیں گے۔ جب ہم دوسرے انیہ دھرم کے لوگوں کو، دوسرے دھرم والوں کو جب ہم برا کہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے نبی کو بھی برا کہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کتنا کم عقل اور بے وقوف ہے، وہ پاگل ہے جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو جانتے ہو صحابہ نے کیا کہا تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایسا کم وقت انسان کون ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے؟ کیا ایسا بھی دنیا میں کوئی ہے جو اپنی ماں کو گالی دے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب تم دوسرے کو اس کی ماں کی گالی دو گے، کسی اور کو اس کی ماں کی گالی دو گے، تو جواب میں وہ بھی تمہیں تمہاری ماں کی گالی دے گا۔ تو تمہاری ماں کو وہ جو گالی دے رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ خود بنے۔ نہ آپ نے اس کی ماں کو گالی دی ہوتی، نہ اس نے جواب میں آپ کی ماں کو گالی دی ہوتی۔ تو آپ کی ماں کو جو گالی پڑ رہی ہے وہ آپ کی وجہ سے، یعنی وہ اس نے نہیں بلکہ آپ نے گالی دی ہے۔ دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کرو گے تو آپ کی بھی ماں بہن بیٹیوں کی عزت ہوگی۔ اسی لیے آپ ہر دھرم کی کتاب پڑھیے، آپ کو عقل آپ کی کھل جائے گی، عقل، دماغ آپ کا کھل جائے گا، دماغ۔ جین دھرم کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، جین شاستر کے اندر آج بھی یہ لکھا ہوا ہے، تم ایشور کی پوجا نہیں کر سکتے ہو تو مت کرو، تم اپنی باپ کی سیوا نہیں کر سکتے ہو تو مت کرو، تم ایشور کی بھکتی نہیں کر سکتے ہو تو مت کرو، تم کسی غریب کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہو تو مت کھلاؤ، تمہیں چنتا کس چیز کی ہے، تمہارے لیے ارہن کافی ہے۔ ارہن، ارہن سنسکرت کا شبد ہے، اس کی جب ڈکشنری میں اس کی میننگ دیکھیں گے، ارہن کو نالند وشال شبد ساگر ایک ڈکشنری آتی ہے سنسکرت انٹو ہندی، سنسکرت اور ہندی میں جب ارہن کی میننگ اس ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو ملے گا پکش داتا۔ ارہن کا معنی پکش داتا، حمایت کرنے والا، سفارش کرنے والا، سفارش کرنے والا، پکش کرنے والا، حمایت کرنے والا۔ شفاعت کرنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شفیع، شفیع، شفاعت کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گناہگار لوگوں کی شفاعت کرائیں گے، سفارش کریں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ یہ میرے گناہگار امتی ہیں تو ان کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم کی دعا سنے گا اور جتنوں کو چاہے گا بخش دے گا۔ اس لیے نبی اکرم کا ایک نام پڑ گیا شفیع المذنبین، گناہگاروں کی سفارش کرنے والا، گناہگاروں کو بخشوانے والا، گناہگاروں کی سفارش کرنے والا۔ شفیعی کا اگر ہم سنسکرت میں ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ ارہن۔ ارہن کے معنی سفارش کرنے والا۔ تو اگر پوجا نہیں کرتا ہے تو مت کر، تو کسی غریب کو کھانا نہیں کھلاتا ہے تو مت کھلا، تو کسی اپنے باپ کی سیوا نہیں کرتا ہے تو مت کر، تجھے چنتا کس چیز کی ہے؟ تیرے لیے ارہن کافی ہے، یعنی تیرے لیے شفیع المذنبین کافی ہے۔ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو جناب محمد رسول اللہ سجدے میں گر جائیں گے، آواز آئے گی ارفع رأسک یا محمد،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، اپنے سر کو بلند کیجئے، سجدے سے اپنا سر اٹھائیے، سل مانگیے، کیا مانگتے ہو تو ہوتا آپ کو دیا جائے گا، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ وشفع تشفع، آپ اگر کسی کی سفارش کریں گے تو آپ کی سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ ارہن کا معنی شفیع یا شفیع کا معنی ارہن، یعنی جین شاستر کے اندر جو ارہن کا شبد آیا ہے وہ ارہن کی اگر جو میننگ کی جائے تو وہ ارہن کا شبد محمد رسول اللہ پر پورا اترتا ہے۔ سکھوں کی کتاب ہے گرو گرنتھ، آپ چلے جائیے اس وقت تو دلی میں گردوارے میں چلے جائیے اور گرو گرنتھ ان سے مانگیے، آپ کو مل جائے گی پڑھنے کے لیے، وہ دے دیتے ہیں۔ سکھوں کے گرودوارے کے اندر جب آپ جائیں گے تو وہاں ایک لائبریری بھی ہے، وہاں بیٹھ کے آپ کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، سکھ دھرم کی جو کتابیں ہیں وہاں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ کتابیں سستی قیمت پہ بکتی بھی ہیں، آپ خریدنا چاہیں تو وہاں سے خرید کے بھی لا سکتے ہیں۔ گرو گرنتھ آپ لے لیجئے، گرو گرنتھ میں محمد کا شبد ایسے ہی ملے گا، دہتا نور محمدی دہتا نبی رسول، دہتا نور محمدی دہتا نبی رسول، نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول۔ دہتا نور محمد دہتا نبی رسول، نور محمد کو، محمد رسول اللہ کی تعلیم کو، محمد رسول اللہ کی شکشا کو، محمد رسول اللہ کے پیغام کو جب گرو نانک نے پڑھا، نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول، تو نانک نے محمد رسول اللہ کے جو معجزے پڑھے، جو معجزے دے کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، ایک گلاس دودھ اصحاب صفہ کے 116-120 لوگوں کو پلا دینا، یہ جب چمتکار دیکھا تو گرو گرنتھ کہتا ہے نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول، نانک نے جب یہ چمتکار یہ معجزے دیکھے تو سب کچھ بھول گئے، یعنی نانک نے کہا کہ اسی کا تو ویٹ کر رہے تھے، اسی کا تو انتظار کر رہے تھے، یہی تو آخری نبی ہے، دہتا نور محمدی دہتا نبی رسول۔ یہ گرو گرنتھ میں آج بھی نور محمد اور نبی رسول کا لفظ شبد آج بھی لکھا ہوا ہے گرو گرنتھ کے اندر۔ سکھوں کی کتاب میں ارہن اور جینیوں کی کتاب میں ارہن، سکھوں کی کتاب میں دہتا نور محمدی دہتا نبی رسول، یہ شبد آج بھی موجود ہے۔ عیسائیوں میں چلے جائیے، بھارت میں بھی عیسائی لوگ ہیں، خود ہمارے اٹاوا کے اندر کرسچن لوگ ہیں، ان کا ایک چرچ بھی بنا ہوا ہے، آپ ان سے بائبل مانگ سکتے ہیں، اور بائبل کے وہ نمبر 5 جلد کے اندر آپ یہ شبد دیکھ سکتے ہیں، یہ سینٹنس پڑھ سکتے ہیں، جو انگلش کی بائبل ہے وہ، اس میں آپ یہ لفظ آج بھی سینٹنس پڑھ سکتے ہیں، I will pray the Father, he shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world cometh, his name will be Muhammad, his name will be Ahmad, his name will be Ahmad۔ یہ آج بھی لکھا ہوا ہے، آج بھی I will pray۔ عیسیٰ علیہ السلام، جیسس کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنے پتا سے، میں اپنے فادر سے یہ دعا کروں گا، I will pray the Father، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا، he shall give the another comforter، وہ تمہیں دوسرا رہبر دے دے، وہ تمہیں دوسرا رہنما دے دے، وہ تمہیں دوسرا مارگ درشک دے دے، وہ تمہیں دوسرا سمجھانے والا دے دے۔ اب میری ضرورت نہیں ہے، I will not talk much with you، اب میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، اب میں تم سے کچھ نہیں بولوں گا، اب میں تمہیں کوئی بھی اچھا یا برا، اچھا کام کرنے کا اور برے کام سے روکنے کا حکم اب میں نہیں دوں گا۔ کیوں؟ The prince of this world comes، اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے، پرنس، اس دنیا کا پرنس آنے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے، جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، اس کے آنے کے لیے میرا جانا آوشک ہے، میرا جانا ضروری ہے، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا،
اور جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا. اور کیا کہا؟ جب وہ آ جائے تو اس کا نام دیکھنا کیا ہوگا؟ his name will be احمد، اس کا نام احمد ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ جیسس، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اس کا نام احمد ہوگا، قرآن نے یہ اسی بات کو ریکارڈ کر لیا ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور جب مریم کے بیٹے نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب عیسیٰ مریم کے بیٹے نے کہا یا بنی اسرائیل، او اسرائیل کے بیٹو، او میری قوم کے لوگوں، یا بنی اسرائیل، او میری قوم کے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کے آئے تورات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ آسمانی کتاب تھی. موسیٰ ایک پیغمبر تھے، میں اس کی پشٹی کرتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. لیکن میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا، میرے بعد بھی ایک سماچار سنانے والا آئے گا، میرے بعد بھی ایک خوشخبری دینے والا آئے گا، میرے بعد بھی تمہیں ایک نصیحت کرنے والا آئے گا. مبشرم برسول یاتی، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں گڈ نیوز دیتا ہوں، میں تمہیں شبھ سماچار سناتا ہوں ایک ایسے نبی کا جو میرے بعد آئے گا. اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا. یہ قرآن نے بائبل کی پشٹی کر دی. عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ آخری جو نبی آئے گا، جو میرے بعد آئے گا، میرے جانے کے بعد، اس کا نام کیا ہوگا؟ his name will be احمد، اس کا نام احمد ہوگا. قرآن نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی، اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. اللہ کے نبی کے دو نام ہیں، ایک محمد اور ایک احمد. اور بھی نام ہیں، لیکن محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا، اور احمد نام آپ کی ماں آمینہ نے رکھا تھا. یاد رکھیے گا یہ دونوں نام ہیں، اور قرآن میں دونوں نام کا ذکر کیا گیا ہے. اور خود بخاری شریف کی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے نام بتائے، ان ناموں میں دو نام محمد اور احمد بھی بتائے. آپ نے فرمایا ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر یحشر الناس ولا قدمی یوم القیامہ وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. مسلم شریف کتاب فضائل کے الفاظ ہیں کہ میرے چند نام ہیں، میرا ایک نام محمد ہے، میرا ایک نام احمد ہے، میرا ایک نام ماہی ہے، مٹانے والا، اللہ میرے ذریعے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور میرا ایک نام حاشر ہے، جمع کرنے والا. قیامت کے دن تمام لوگ میرے قدم، میرے پیروں کے ارد گرد میرے قدموں تلے جمع کیے جائیں گے. اور میرا ایک نام عاقب ہے، بعد میں آنے والا، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نہیں آئے، یعنی اللہ کے رسول سب سے بعد میں آئے، اور آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. یہ آپ نے نام بتائے تو اس میں ایک نام احمد بھی بتایا. تو بائبل کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں، بھارت، ہندوستان ہمارا ملک، اس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے. ہمارے حساب سے تو 60 کروڑ ہیں، لیکن RSS اور BJP کی گنتی کے مطابق 80 کروڑ سے زیادہ ہیں. تھوڑا شک ہوتا ہے. کرسی پہ تو وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا ایک ایک بچہ بھی نہیں ہے. تعداد اتنی بتا کیسے رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اتنی تعداد بڑھ کیسے گئی؟ اور الزام مسلمانوں پہ لگاتے ہیں 2 بچے پیدا کرتے ہیں، یہ 12 بچے پیدا کرتے ہیں یہ لوگ. تعداد تمہاری زیادہ بڑھ رہی ہے. شادی ہوئی نہیں ہے یا ہوئی ہے تو چھوڑے بیٹھے تب بھی بڑھ رہی تھا. سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال چمتکار ہے، مودی جی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے.
لوگ ان کے بھکت کہتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ ہے تو ممکن ہے، یہ ہے تو ممکن ہے، یہ ہے تو ممکن ہے، ممکن ہے۔ وہ تو سب لوگوں کو جوڑ کے نہ ہوتے ہیں نا، 1 ارب 20 کروڑ 125 کروڑ سب جوڑ کے، مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، جینی بھی، سب جوڑ کے ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص دھرم کی تعداد بتائی جاتی ہے 80 کروڑ۔ ان 80 کروڑ لوگ جن کتابوں کو پڑھتے ہیں یا جو ان کی دھارمک گرنتھ ہیں، تعجب یہ ہے کہ ان گرنتھوں کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ اب یہ میرا قصور نہیں، اب یہ مائک والا جانے اور آپ لوگ جانے بھائی، لیکن شور مت کریے گا، اس سے زیادہ تیز آواز تھوڑی ہوگی یار۔ پیسہ پورا لیں گے، مائک ادھورا دے رہے ہیں۔ اب اتنا ہم تھوڑی قریب سے بولیں گے کہ ایسے ہوں تو دانت ہی ٹوٹ جائے۔ آئیے محمد احمد ایک طرف سے آپ کو نام دکھاتا ہوں۔ ہندو بھائیوں سے کوئی شکایت نہیں، ان سے کیوں شکایت ہوگی؟ تو ہمارے بھائی ہیں۔ قرآن نے بھی کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ہم سب بھائی ہیں۔ ہمیں آپ سے ہندو بھائیوں سے شکایت تھوڑی ہے، ہمیں اپنے اس باپ کی کچھ نالائق اولادوں سے شکایت ہے بس، جو ہمیں بھائی ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں منو کی اولاد منشیہ نہیں مانتے ہیں، آدم کا بیٹا آدم کی اولاد میں آدمی نہیں مانتے ہیں، اور مانتے ہوتے تو معاف کیجئے گا بھائی تصور کیا ہوتا، اور بھائی تصور کیا ہوتا تو کوئی اس ملک سے بھائی کو باہر کرنے کی بات نہ کرتا، اس گھر سے باہر کرنے کی بات نہ کرتا۔ ان کے دھرم میں بھی بھائی لکھا ہے، پرتتیم چارن دھرم گوپی تھائے پرہویسے مرودرگناگہی۔ بتاؤں گا، پہلے ایک طرف سے آئیے، محمد دیکھیے کتنی جگہ ویدوں میں آیا محمد۔ तस्मिन्नन्तरे मलेच्छ आचारण समन्वितः महामदिति खयात शिष्यशाखा समन्वितः। तस्मिन्नन्तरे मलेच्छ आचारण समन्वितः महामद इति खयात शिष्यशाखा समन्वितः। महामद हमने 2 बार पढ़ा इस मंत्र को, महामद इति खयाता शिष्य शाखा समन्विता। श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 18। आइए, महामद हो गया। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयति विवेक। श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 मंत्र नंबर स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 17। दूसरा जो पढ़ा वो 17 है और पहला जो पढ़ा था वो 18 है। एक में महामद, एक में मोहम्मद। अहमद देख लीजिए। विदामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात्। वेदामित पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात् यन्याय। पहले इन 3 मंत्रों को समझ लो, उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगी तो और पढ़ेंगे। 17 वाला मंत्र देख लीजिए। अज्ञान हेतु कीरत। अंतिम कल्कि के आने से पहले, अंतिम अवतार के आने से पहले, कल्कि महर्षि के आने से पहले
अंधकार होगा, जिहालत होगी, तारीकी होगी, अंधेरा होगा। अज्ञान हेतु किरत, वो कल की जब इस धरती पर आएगा तो पहले अज्ञानता को, जिहालत को, तारीकी को खत्म करेगा। अज्ञानता जिहालत को खत्म करेगा। जिहालत हेतु किरत, और सबका हितकारी होगा, सबके लिए आएगा, सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा। इस चीज को समझिए। हेतु किरत, सबके का हितकारी होगा। जैसे सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी हिंदू को भी मिलती है, मुसलमान को भी मिलती है, सिख को भी मिलती है, ईसाई को भी मिलती है। सूरज किसी धर्म का नहीं होता है, वो सबका। ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ऋषि जब आएंगे तो वो सबके हितकारी होंगे। यानी वो जो शिक्षा लेकर आएंगे, जो तालीम लेकर आएंगे, वो तालीम सबके लिए होगी, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए होगी। नाम क्या होगा? मोहमदांधिकारम, मोहम्मद अंधिकारम। जब मिलाएंगे, उसूल है, जब मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? अलग अलग करके पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद अंधिकारम, ये अलग अलग करके पढ़ेंगे। और जब एक साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मोहम्मदांधिकारम। जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। जब अलग अलग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। और जब मिला के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ऐसे ही नून के जबर को लाम से मिला दिया जाएगा तो अलिफ गिर जाएगा, क्या होगा? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, अलिफ गिर जाएगा। ऐसे ही जब यहाँ अलग अलग करके पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मोहम्मद अंधिकारम, अलग अलग पढ़ेंगे तो आ पढ़ा जाएगा। और जब एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो उसका उच्चारण, तलफ़ुज़ कैसे होगा? प्रोनाउंसिएशन उसका क्या होगा? मोहम्मद मदांधिकारम, मदांधिकारम, आ गिर जाएगा और वो आ की आवाज दा के दा में बढ़ जाएगी। मोहम्मदांधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश करने वाले का नाम मोहम्मद होगा। वो मोहम्मद जब इस धरती पर आएंगे तो उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। सच में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले अरब के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। पूछो उलमा से, औरतें, स्त्रियां खाने काबा का बिल्कुल नंगी होकर तवाफ किया करती थी। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता था, वो बरहना और नंगी होकर, बरहना होकर, नंगी होकर वो तवाफ किया करती थी। शादी के नए नए तरीके थे। लड़का निकाह करके किसी लड़की को अपने घर लाता था, उसके साथ पहली रात वो अपनी बीवी के साथ नहीं गुजारता था, बल्कि अपनी औरत को किसी अपने दोस्त के घर भेज देता था और अपने दोस्त से कहता था कि तुम इसके साथ मिलो, तुम इसके साथ मुजामियत करो, हम बिस्तरी करो। वो उसके साथ मिलता था। जब पता चल जाता था कि मेरे दोस्त से उसका हमल ठहर गया, गर्भ ठहर गया, तब पति अपनी पत्नी को उसके घर से ले आता था। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि बच्चा नेक और शरीफ पैदा हो। ये वो लोगों की नजरों में अपने बच्चे को शरीफ बनाने के लिए ऐसा करते थे। शादी तो खुद किए, घर में लेके भी आए, लेकिन मिलते नहीं थे जब तक कि उसका दोस्त, उसका कोई साथी अपनी उसकी बीवी से न मिल ले और ये कन्फर्म न हो जाए कि उससे हमल ठहर गया है। ये शादी का तरीका था। एक और तरीका ये था कि एक औरत से 3, 4, 5, 6, 10 तक लोग मिलते, 3 से ज्यादा और 10 तक, 10 से ज्यादा नहीं, 10 से नीचे, यानी 9 या 10, 10 से ज्यादा नहीं। एक औरत से इतने लोग मिलते, पूरे साल मिलते। आज 1-2 मिले, कल 1-2 मिले, 1-2 महीने के बाद मिले, ऐसे मिलते।
حاملہ ہو جاتی تب بھی ملتے، اور حمل کے آخری 2-3 مہینے میں چھوڑ دیتے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا، جب اس عورت کے بچہ پیدا ہوتا تو اس عورت وہ 10 کو بلاتی، جتنے لوگوں کے ساتھ سمپرک میں تھی سب کو بلاتی، اور اس کے بعد کہتی کہ تم بھی ملے ہم سے، تم نے بھی ہم سے ملاقات کی، اب یہ بچہ میرے پیدا ہوا ہے۔ اب یہ عورت اس بچے کو جس کی گود میں رکھ دیتی، یہ عورت اس بچے کو ان 10 لوگوں میں سے جتنے لوگ اس سے ملے جس کی گود میں رکھ دیتی تھی، یہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا تھا، اور یہ اس کی پتنی مان لی جاتی تھی، اور جس کی گود میں بچہ رکھا گیا وہ اس عورت کا پتی مان لیا جاتا تھا، اور مجال نہیں تھی کہ کوئی اس سے انکار کرے۔ یہ سب شرافت اور طہارت کے نام پر ہوتا تھا۔ نکاح کا ایسا بھینکر، اس طریقے کے بھینکر طریقے تھے، جوئے میں لوگ رقم ہارنے کے بعد مکان لگا دیا کرتے تھے، اور مکان ہارنے کے بعد اپنی پتنی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور جوئے میں پتنی ہار گئے تو اپنی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اتنا اندھکار تھا، اتنی جہالت تھی، ویدوں کے آدھار پر دیکھا جائے، ویدوں کے آدھار پر تو جہالت تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسی کو کہا گیا اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم، جہالت کے دور میں آئیں گے، ہیتو کرت سب کے ہتکاری ہوں گے، سب کے لیے آئیں گے، محمد ان کا نام محمد ہوگا، اندھکارم ناشم ان کے آنے کے بعد اندھیرا دور ہوگا، ان کے آنے کے بعد اندھیرے کا ناش ہو جائے گا، اندھیرا مٹ جائے گا۔ محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد ایسا اندھیرا مٹا کہ آج بھی سعودی عرب کی سرزمین پر جا کر دیکھ لو، اگر آپ کا 10 ریال 20 ریال 100 ریال اگر زمین پر گر گیا ہے، پڑا ہوا ہے، تو کسی کی ہمت نہیں پڑتی ہے کہ وہ اس کو اٹھا لے، کیونکہ CCTV کیمرے دیکھ رہے ہیں۔ اٹھا لیا تو جس کا ہے اس تک پہنچاؤ، اور پتہ چلا کہ نہیں پہنچایا اور اعلان بھی نہیں کیا تو پھر ہاتھ کٹواؤ۔ آج بھی ادھر تو اگر مولانا جرجیس کو مل جائے تو سب سے پہلے تو یہاں کی پولیس ہی سیٹ ہو جائے گی، آدھا تیرا آدھا میرا۔ اب جس کا ہے وہ چیخ رہا ہے، لیکن اب اس کو نہیں ملے گا، ہٹ ملا ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ وہاں یہ اٹھائیں گے تو ہاتھ کٹنے تک کی نوبت آئے، پڑا رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا پولیس ہی کو اٹھانا پڑتا اور وہی باکس میں ڈال دیتی ہے، یہ حالت ہے۔ ایسا اندھیرا بیٹا، جائیے سعودی عرب کی سرزمین سے 3 سال کا ریکارڈ گورنمنٹ سے کہیے کہ دے، 5 سال کا ریکارڈ آپ منگوائیے، 5 سال کے ریکارڈ میں آپ کو ایک بھی ریپ کی گھٹنا نہیں ملے گی، ایک بھی ریپ کی گھٹنا نہیں ملے گی 5 سال کے ریکارڈ میں۔ انڈیا کا ریکارڈ منگا کے دیکھیے تو پتہ چلا BJP کے نیتا ہی ملیں گے آپ سب سے زیادہ، یہ ریپسٹ فلا ستہ دھاری ملیں گے۔ 5 سال کی زندگی میں ایک ریپ کا کیس نہیں ملے گا، اور یہاں کوئی تھانہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں ریپ کا کیس درج نہ ہو۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ تو یہ کہتی ہے کہ انڈیا کے اندر ہر 7 منٹ میں ایک بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، ہر 7 منٹ میں ایک ریپ، پورے انڈیا کا ایک ریکارڈ ہے، ہر 7 منٹ میں ایک ریپ، ہر 3 منٹ میں شراب پی جا رہی ہے، ہر 4 منٹ میں ایک چوری ہو رہی ہے، ہر 7 منٹ میں ایک ریپ ہو رہا ہے۔ اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایم ہتدو دیتے وویکا۔ انتم مہارشی، انتم سندیشٹا جب اس دنیا میں آئے گا اس کا نام محمد ہوگا، اس کے آنے کے بعد اندھیرے کا ناش ہو جائے گا، اندھیرا مٹ جائے گا۔ محمد ہو گیا،
मोहम्मद एतस्मिन्नन्तरे मलेच्छ आचार्य समन्वितः, यह 18वां है मंत्र। एतस्मिन्नन्तरे मलेच्छ आचार्य समन्वितः, मलेच्छियों के आचार्य आएंगे, मलेच्छियों के आचार आएंगे। मलेच्छ अनपढ़ जाए, आचार्य माने गुरु, टीचर, पढ़ाने वाला, मुअल्लिम, सिखलाने वाला। अनपढ़ों के अंदर एक आचार्य आएंगे, समन्विता, उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सबको बराबर की नजर से देखेंगे। एतस्मिन्नन्तरे मलेच्छाचार्य समन्विता महामदिति खयात, महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता, उनकी खयाती, उनकी शोहरत महामद के नाम से होगी। एक जगह मोहम्मद, एक जगह मोहम्मद, उनकी पहचान किससे होगी? महामद के नाम से होगी। अनपढ़ों के अंदर ही आए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अरब से ज्यादा अनपढ़ कौन होगा? उनको तो उम्मी कहा जाता था, उम्मी अरबों में। क्यों? अपनी मां के पेट से पैदा होने के बाद बच्चा जिस तरह अनपढ़ होता है, उसको कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता। अरब के लोग उसको क्या कहते थे? उम्मी। मां के पेट से जैसे बच्चा निकलता वैसे ही मां के पेट से निकला हुआ उम्मी, अनपढ़। तो बताइए, मां के पेट से पैदा होने वाला बच्चा जितना अनपढ़ होता है, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब पैदा हुए तो आप भी उम्मी थे। अब सुनिए, अनपढ़ का माना क्या हुआ? मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी अनपढ़। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह के रसूल को किसी ने पढ़ाया नहीं था, किसी उस्ताद ने पढ़ाया नहीं था। लेकिन जब यह कहा जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा कोई आलिम नहीं था, तो इसका मतलब ये होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने पढ़ाया था, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने नहीं, अल्लाह ने पढ़ाया है। अल्लाह ने पढ़ाया। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को कुरान दिया, जिब्राइल दुनिया में आते थे तो अल्लाह ने जिब्राइल से कहा ऐसे पढ़ाओ, और जिब्राइल वैसे पढ़ाते थे। तो और सुनिए एक चीज़ और बताएं, मौलाना जर्जीस को 20 साल पहले मेरे उस्ताद ने क्या पढ़ाया था, आज हमें बहुत सी बातें याद नहीं हैं। बहुत सी बातें याद हैं और बहुत सी बातें याद नहीं हैं। ऐसा होता है, हम खुद अपने बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो आज जो सबक, जब घर जाते हैं तो अपने छोटे बच्चे को हम पढ़ाते हैं, तो जब पढ़ाते हैं तो आज उसको पढ़ाया, कल उससे सुन रहे हैं तो आधी चीज़ याद रही और आधी भूल गया। बच्चा क्या बड़ा भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बातें याद रहे। तो ये इस बात की दलील है, इंसान जब किसी इंसान को पढ़ाता है तो इंसान का पढ़ाया हुआ सबक भूला भी जा सकता है, भुलाया भी जा सकता है, लेकिन अल्लाह जब किसी को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक कभी नहीं भुलाया जा सकता। दलील चाहिए? अब हमारे पास दलील किसी कठमुल्ला की लिखी हुई किताब से तो मिलेगी नहीं। हम लोग जो दलील देंगे तो कुरान हदीस से ही देंगे। अल्लाह ताला ने खुद कहा सनुक़रिउ का फला तंसा, पढ़े है ना, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला की सूरत याद होगी आपको, पढ़िए उसमें सनुक़रिउ का फला तंसा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। सनुक़रिउ का फला तंसा, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। पता ये चला, अल्लाह जब किसी को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक इंसान भूल नहीं सकता। इंसान का पढ़ाया हुआ सबक इंसान भूल सकता है, लेकिन अल्लाह का पढ़ाया हुआ सबक इंसान नहीं भूल सकता। और अल्लाह हर इंसान को पढ़ाता नहीं है, उसी को पढ़ाता है जो उसकी नज़र में ख़ास होता है, जैसे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला का उस्ताद कौन है? अल्लाह के नबी का उस्ताद कौन है? अल्लाह। किसने पढ़ाया?
اللہ نے. اب سنیے, عرب کے لوگ امی تھے, ان پڑھ تھے, اور انہی ان پڑھوں میں ایک امی, ایک ان پڑھ لوگوں کی نظر میں وہ ان پڑھ تھا, عرب والوں کی نظر میں ان پڑھ تھا. کیوں؟ کیونکہ عرب کے لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد جب پیدا ہوئے تو ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا 2 مہینہ پہلے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا. جب 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے, عبد المطلب کا بھی انتقال. اس بچے کو تو کسی نے پڑھایا ہی نہیں ہے. 40 سال کے بعد نبی بن گئے. عرب کے لوگ جانتے تھے یہ تو ویسا ہی ہے جیسے ہم لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں, یہ تو ویسا ہی ان پڑھ ہے. قرآن نے اسی طرف اشارہ کیا, هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. ہاں یاد کرو, اللہ تو وہ ہے, هو الذي, اللہ تو وہ ہے, هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم, جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا, جس نے ان پڑھوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا. وہ رسول کیا کرتا ہے؟ اب وید دیکھیے, آچاریہ, وہ ان پڑھوں میں جائیں گے, ان کے گرو ہوں گے. تو گرو اگر ان پڑھ ہوتا تو ان پڑھ تو گرو نہیں ہو سکتا ہے, پڑھانے والا ان پڑھ تو نہیں ہو سکتا ہے. وہ ملیکشیوں میں ان پڑھوں میں جائیں گے لیکن ان کے گرو ہوں گے, ان کو پڑھائیں گے, ان کو سکھلائیں گے. اللہ نے بھی کیا کہا؟ هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته, ہم نے ان پڑھوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے بھیجا. وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی, قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ, ان کو شرک اور بدعت اور گناہوں کی دلدل اور گندگی سے پاک و صاف کرتے ہیں. وہ نبی ان کو گناہوں کی, ناپاکی کی اور شرک اور بدعت کی گندگیوں سے نکالتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور وہ نبی ان کو قرآن اور حدیث, کتاب و حکمت سکھلاتے ہیں. سکھلانے والا ہی تو معلم ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, وہ سکھلاتے ہیں کتاب اور حکمت, وہ سکھلاتے ہیں ان کو قرآن اور حدیث, وہ سکھلاتے ہیں ان کو دین کی باتیں. سکھلانے والا آچار ہوا, سکھلانے والا گرو ہوا. وید نے جو گرو بتایا ہے آخری نبی کو, لیکن نام بتایا محمد اتخیات, او محمد کے نام سے مشہور ہوں گے, محمد کے نام سے مشہور ہوں گے, آچار ہوں گے, گرو ہوں گے, ان پڑھوں کے اندر آئیں گے. اور آگے کیا کہا؟ سمن ویتا, ان کی نظر میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوگا, وہ سب کو برابر کی نظر سے دیکھیں گے, سب کو برابر کی نظر سے. بڑے حسین خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نبی کی مجلس میں, صحابہ کرام ستاروں کی طرح چمکنے والے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صحابہ کرام کو یاد نہیں کرتے, اسی مجلس میں اعلان کرتے ہیں آئین بلال, آئین بلال. لوگوں بلال کہاں ہے؟ بلال نہیں دکھ رہے. بلال جو سر ڈالے بیٹھے تھے, وہ بلال جو سر جھکائے بیٹھے تھے, انہوں نے جب اپنا نام سنا تو گردن اٹھائی, کہنے لگے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میں تو یہاں ہوں, میں بھی آپ کی نصیحت سننے آیا ہوں. آپ جو بھی خطبہ دیں گے, آپ جو ابھی چند باتیں بتائیں گے وہ میں سننے آیا ہوں, میں یہاں ہوں. آپ نے فرمایا لوگوں جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا بلال. کہا نہیں. اس کے علاوہ بھی تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں. فرمایا اے لوگوں یہ بلال ہے, میں جنت دیکھ کر آیا, میں جہنم دیکھ کر آیا, مجھے معراج ہوئی, مجھے جبریل نے جنت و جہنم کا دورہ کرایا. لوگوں یہ بلال ہے,
میں نے جب جنت کا دورہ کیا تو جنت کے اندر مجھ سے آگے آگے بلال چل رہے تھے اور بلال کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی. یہ بلال ہے جنت کے اندر جن کے جوتوں کی آواز میں نے سنی. اے لوگوں، معلوم ہے بلال کو اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی، یعنی مجھے یہ بتا دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لو کہ میں نے بلال کو جنت دے دی. یقین نہ آئے تو سن لو بلال کے جوتوں کی آواز. میں نے بلال کو نہیں دیکھا لیکن بلال کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں گئی، یعنی اللہ نے مجھے یہ بتا دیا کہ بلال جنتی ہیں. اے بلال آج بتاؤ تم ایسا کون سا نیک کام کرتے ہو؟ اے بلال بتاؤ آج تم ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، جس کی وجہ سے جنتی بتایا؟ بلال کہتے ہیں وہ تو مجھے نہیں معلوم، جو سب کرتے ہیں اتنا ہی ہم کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بلال سوچو، غور کرو، دیکھ لو، سمجھ لو. نہیں اللہ کے رسول جتنا سب عمل کرتے اتنا ہم. ہاں ایک چیز ایسی ہے جو میں نے اوروں کے اندر نہیں دیکھی. اب وہ عمل دیکھو ادھر، اب وہ عمل دیکھو کیا تھا. ایک عمل ایسا ہے جو میں نے اوروں کے اندر نہیں دیکھا، کرتے ہوں گے لوگ لیکن میں نے نہیں دیکھا. کہا کیا؟ کہا وہ عمل یہ ہے کہ میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا. جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں. جب بھی میرا وضو، جب بھی پیشاب کیا فوراً وضو بنا لیا، جب بھی لیٹرین کی فوراً وضو بنا لیا، جب بھی سو کر آنکھ کھلی وضو بنا لیا. انسانی فطرت ہے، جب بھی ہوا پاس ہوئی فوراً میں نے وضو بنا لیا. اور وضو بنانے کے بعد میں جتنی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے میں نماز ضرور پڑھتا ہوں. 2 رکعت، کبھی 4 رکعت، کبھی 6 رکعت. وقت جتنا ہوتا ہے میرے پاس میں 2 4 6 8 رکعتیں میں ضرور پڑھتا ہوں. نفل کا اہتمام ضرور کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بس اے بلال، بس یہی وہ نیک عمل ہے. اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا ہے. خوشخبری سنا دی. اتنا کہنا تھا. مجمع میں ایک صحابی اٹھتے ہیں، اے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ بلال کہتے نہیں. کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ کہا کیسے کر لوں؟ میں اتنا کالا ہوں، اتنا کالا ہوں کہ جو لڑکی ایک بار دیکھتی ہے ریجیکٹ کر دیتی ہے. میرا رشتہ نہیں ہوتا. اس صحابی نے فرمایا اے بلال میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں ایک نظر تمہیں اپنی بیٹی دکھا دیتا ہوں. وہ پانی لے کر آئے گی، تم اس کے چہرے پر اور اس کی ہاتھ کی ہتھیلیوں پر ایک بار نظر ڈال لو. اگر وہ تمہیں پسند آ جائے تو میں تمہیں اپنی بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار. اے بلال میں اپنے منہ سے اپنی بیٹی کی تعریف کیا کروں؟ میری بیٹی کے بڑے بڑے امیروں کے رشتے آ چکے ہیں. میرے محلے میں لوگ اس کو چاند کا ٹکڑا بولتے ہیں. ادھر سے دوسرے اٹھے، اے بلال اچھا بھلا رکھا تھا. اے بلال دوسرا اٹھا، اے بلال پہلے انہوں نے کہا ان کے ہاں جا کر ان کی بیٹی دیکھ لو اور اگر پسند نہ آئے تو پھر میرے گھر چلو، میری بیٹی بھی ایک نظر دیکھ لو. اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں. کون؟ بلال. رنگ کیسا؟ کالا. اور کالا بھی کیسا؟ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوئلے کا رنگ پھر بھی کچھ صاف ہوگا، بلال کوئلے سے زیادہ کالے. موٹے ہونٹ،
حبشی لوگوں کے ہوتے ہیں نا موٹے ہونٹ، جیسے کرس گیل کے ہیں، دیکھا ہوگا کھیلنے والا کھلاڑی، موٹے ہونٹ، یہ سب لکھا ہے، میں برائی نہیں، لکھا ہے، غیبت نہیں ہے، لکھا ہے، صرف اس لیے لکھا کہ دیکھو ایسے ہونے کے باوجود رشتے کے لیے کالا نہیں دیکھا جاتا تھا، موٹے ہونٹ نہیں دیکھے جاتے تھے، امیری پراپرٹی زمین و جائیداد نہیں دیکھی جاتی تھی، بلکہ کیا دیکھا جاتا تھا؟ صحابہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے بلال کی دینداری دیکھ رہے ہیں، اے بلال اگر میری بیٹی تمہارے نکاح میں آ گئی تو وہ بھی نیک عمل کرے گی اور وہ بھی نیک عمل کرنے والی بن جائے گی، اور میری بیٹی نیک عمل کرنے والی بن گئی تو وہ جنت کی حقدار ہوگی، اور مجھے میری بیٹی بھی تمہارے ساتھ جنت میں چلی جائے گی، اور دیندار لڑکے سے نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو بھی جنت دے دے گا۔ یہ دیکھا جاتا تھا، یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں آج کل؟ تو لڑکی دیکھنے کون جاتا ہے؟ واٹس ایپ پہ فوٹو بھیجو، فیس بک پہ واٹس ایپ پہ فوٹو منگا لیتے ہیں۔ اب واٹس ایپ میں فوٹو جب منگاؤ گے تو وہ تو بندریا بھی تمہیں ہیروئن لگے گی، وہ تو اتنا لیپ پوت کے، اور جس کلر کا ڈریس ہے اسی کلر کی لپسٹک، اور یہ بھی بھروسہ نہیں کہ وہ اپنی دے رہی ہے یا کسی اور کی دے رہی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایسے ہے، ہمیں نہیں دیکھ رہی، کسی اور کو دیکھ رہی، کسی اور لگ رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہمیں لیکن لگ رہا کسی اور کو دیکھ رہی۔ ایک بالٹی اس کے اوپر پانی ڈال کے دیکھو، سب پتہ چل جائے گا کہ اوریجنل خوبصورتی کیا ہے اور بناوٹی کیا ہے۔ پینٹ کی ہوئی ہوتی ہے، پینٹ کی ہوئی۔ ہم دیکھ کیا رہے ہیں؟ وہ کیا دیکھتے تھے اپنی بیٹیوں کے لیے؟ بس اللہ کے نبی نے ادھر کہا اور ادھر لو میری بیٹی دیکھ لو، وہ کہتا میری بیٹی دیکھ لو، وہ کہتا میری بیٹی دیکھ لو۔ ادھر تو سننے میں آیا فلاں آدمی کا نکاح اس لیے نہیں ہوا کہ لڑکا مولوی تھا، لڑکی نے منع کر دیا، مولوی سے نہیں کریں گے، حافظ سے نہیں کریں گے، یا مولوی حافظ کچھ نہیں، داڑھی رکھ لی، ہم داڑھی والے سے نہیں کریں گے۔ کتنے رشتے صرف اس لیے ریجیکٹ ہو گئے کہ ہم داڑھی والے سے نہیں کریں گے، ہم حافظ مولوی سے نہیں کریں گے۔ یہ دیکھا جاتا تھا، یہ اگیان ہیتو کرت موہ بدان دیکارن اے تسمن ننترے ملیچا چار سمنویتا، وہ سب کو برابر کی نظر سے دیکھیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا گورا نہیں دیکھا، امیر غریب نہیں دیکھا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھتے تھے، سب کو برابر کی نظر سے۔ ایک موقع تو وہ آیا کہ ایک عیسائی نیا نیا اسلام لایا، حضرت عمر فاروق نے اس کو کلمہ شہادت پڑھوایا، اور اس نے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد خواہش ظاہر کی، امیر المومنین میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا شوق سے جاؤ۔ عمرہ کر رہا ہے، عیسائی سے ابھی مسلمان ہوا ہے، پہلا عمرہ ہے، 4-5 دن ہوئے ہیں اسلام لائے ہوئے، جو کپڑا پہن کر طواف کر رہا تھا اس کی چادر لٹک رہی تھی زمین پر، اچانک ایک دوسرے صحابی کے پیر سے دب گئی، طواف میں بھیڑ ہوتی ہے، وہ دب گئی، وہ عیسائی جو مسلمان ہوا تھا تھوڑا سا آگے بڑھا، چادر زمین پر گر گئی۔ اس صحابی نے وہ چادر اٹھائی اور کہا بھائی دھوکے سے دب گئی، یہ لیجئے آپ کی چادر۔ اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، عیسائی رہ چکا تھا، عیسائیوں میں بڑا روب و دبدبا تھا، اس کا ایک اچھی خاصی پہچان تھی، اس کی ایک اچھا روب و دبدبا تھا اس کا۔
پلٹا اس نے چادر لی، لیکن چادر لینے کے ساتھ ساتھ اس نے دائنا ہاتھ اٹھا کر اس صحابی کے گال پہ جڑ دیا، ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اندھا ہے، دکھتا نہیں ہے تجھے؟ دوسرے دن یہ شکایت حضرت عمر فاروق کے دربار میں آتی ہے، دوسرے دن یہ شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آتی ہے۔ امیر المومنین نے اس عیسائی آدمی کو جو مسلمان ہو چکا تھا اس کو بلایا اور کہا ادھر آؤ، یہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے اقرار کر لیا، فرمایا دو ہی شکلیں ہیں، یا تو ان سے معافی مانگو، یہ تمہیں معاف کر دیں تو تم بچ جاؤ گے، اور اگر معاف نہ کریں تو اتنی زور سے ان کا بھی ایک تھپڑ تم اپنے داہنے گال پر کھاؤ۔ اس صحابی نے معاف کرنے سے صاف انکار کر دیا، میں معاف نہیں کروں گا، میں تو تھپڑ ماروں گا۔ اس عیسائی نے جو مسلمان ہوا تھا کیا کہتا ہے؟ امیر المومنین میں فلاں فلاں قبیلے کا فلاں فلاں آدمی ہوں اور وہ سب چھوڑ کر اسلام لایا ہوں، عزت دار زندگی میں نے گزاری ہے، ایک معمولی آدمی میرے گال پہ تھپڑ مارے گا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد یہ تمہارے منہ سے جہالت کی بو آ رہی ہے، اسلام لانے کے بعد امیری غریبی کہاں رہ جاتی ہے، معمولی آدمی کہاں رہ جاتا ہے، اسلام لانے کے بعد تو سب برابر ہو جاتے ہیں، امیری و غریبی نہیں دیکھی جاتی ہے۔ اب تو تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے، یہ بھی تھپڑ تمہیں کھانا پڑے گا، بولو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین مجھے ایک رات کی مہلت دیجئے، آج کا دن اور ایک رات، آج کی ایک دن کی مہلت دیجئے، کل میں اپنا فیصلہ آپ کو سناؤں گا، یعنی یہ معاف نہیں کرتا ہے تو مجھے بھی تھپڑ مار دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو 24 گھنٹے کی مہلت دے دی، ٹھیک ہے کل اسی وقت چلے آنا، کوئی تمہیں بلانے نہیں جائے گا، یہیں آنا ہے تمہیں، ٹھیک ہے۔ رات ہوتی ہے اور اس نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور وہ بھاگ گیا اور پھر سے مرتد ہو کر عیسائی بن گیا، لیکن حضرت عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، بھلے ہی تم عیسائی بن رہے ہو بن جاؤ، بھاگ گئے ہو پکڑے جاؤ گے تو اب تو تمہارا جرم یہ ہے کہ مرتد ہونے کی سزا میں تمہاری گردن کاٹی جائے گی، لیکن ملو گے تب تو۔ وہ بھاگ گیا، حضرت عمر فاروق نے اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن انصاف قائم کیا، تھپڑ تمہیں کھانا پڑے گا، امیری غریبی کوئی چیز کسی کوئی سمن بھی تھا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھنا، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں۔ ارے یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ ایک بار آپ حضرت عائشہ کی گود میں اپنی بیوی کی ران پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اور اپنی خادمہ کو آپ نے آواز دی، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے اس کو آواز دی لیکن اس نے نبی اکرم کی آواز سن لی، آپ کی خادمہ تھی خدمت کرنے والی، آواز سن لی لیکن آئی نہیں، آپ نے دوبارہ آواز دی لیکن وہ نہیں آئی، تیسری بار بھی آپ نے آواز دی، آواز اس کے کان تک جا رہی ہے لیکن وہ نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے عائشہ سے کہا عائشہ ذرا باہر نکل کے دیکھو وہ لونڈی وہ خادمہ کہاں چلی گئی۔ وہ لونڈی باہر، حضرت عائشہ باہر نکلتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ وہ تو دروازے کے پاس ہی بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے، اس کو گود میں اٹھاتی ہے، اس کے کان پکڑتی ہے، اس کو لے کے چلتی ہے، بکری سے کھیل رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تمہیں محمد رسول اللہ نے آواز دی، کیا تم نے نہیں سنی؟ اس نے کہا سنی۔ کہا دوسری آواز بھی سنی، کہا تیسری آواز بھی سنی، کہا پھر کیوں نہیں آئی تم؟ سر نیچے کر لیا، کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کو بلایا، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یہ ناٹک کر کے نہیں آئی، یہ سستی کر گئی اور نہیں آئی، اے اللہ کے نبی اس کو سزا دیجئے، یہ آپ کی خادمہ اس نے تینوں آوازیں سنی۔ اللہ کے نبی کی کان میں مسواک لگی ہوئی تھی، نماز پڑھنے کا ٹائم ہوا جلدی سے مسواک کی، پھر کان میں لگا لی، مسواک ہر وقت رہتی تھی آپ کے پاس، اب تو پاکٹیں چلنے لگی ہیں، پاکٹ میں رکھ لو، وہ کان میں رکھتے تھے اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے نبی نے کہ کان میں مسواک رکھی ہوئی تھی، آپ کو غصہ آ گیا، آواز سنی تھی؟ ہاں سنی تھی، پھر بھی نہیں آئی، سر نیچے۔ آپ نے مسواک نکالی اور اس کی طرف بڑھے، ادھر
وہ قریب آئی اور ایسے اٹھایا آپ نے، اور قریب تھا کہ اس کی پیٹھ پر آپ 2-4 مسواک مار دیتے۔ مسواک سے لگتی کتنی؟ ایک مسواک ہے، اگر تیز بھی مارتے تو کتنی تیز لگتی؟ آپ نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایسے کیا، لیکن مارا نہیں، روک لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ ارے میں پوچھ رہی ہوں کیا ہوا، آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں ہے، یہ تو سزا کی مستحق ہے، اور آپ رو رہے ہیں۔ جواب سنیے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میرا دل ہوا کہ اس کو ماروں، میں نے مسواک بھی نکال لی کہ اس کو ماروں، میں نے ہاتھ بھی تان لیا اس کی اوپر کہ میں اس کو ماروں، لیکن اچانک یہ خیال آیا، اے محمد ابن عبداللہ، کہیں اس خادمہ کی، کہیں اس لونڈی کی غلطی سے زیادہ سزا نہ ہو جائے، اس کی غلطی کم ہو اور آپ اس کو مار رہے ہیں، یہ سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اگر اس کی غلطی سے زیادہ سزا آپ نے دے دی تو قیامت کے دن یہ خادمہ آپ کے اوپر مقدمہ دائر کر دے گی اور کہے گی اے اللہ میری غلطی تو اتنی نہیں تھی جتنی محمد رسول اللہ نے مجھے مارا ہے۔ عائشہ قیامت کے دن سزا کے خوف سے اور اس خادمہ کے انتقام کے خوف سے میں نے مسواک کو روک لیا، مجھے ڈر اس بات کا کہ کہیں اس کی غلطی سے زیادہ میری سزا نہ ہو جائے، میں اس کو جو مار رہا ہوں یا مار دوں تو کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ آپ نے وہ مسواک روک دیا اور نظر انداز کر دیا، یہ خوف تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن آپ اپنی خادمہ کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھا لیتے تھے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھتے تھے، سب کو برابر کی نظر سے، سمنویتا برابر کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ 50 بار سنا ہوگا، ایک فاطمہ نامی فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی اور پکڑی گئی اور اللہ کے رسول کے پاس لائی گئی۔ آپ نے کہا کتنی چوری کی؟ پتہ چلا زیادہ کی، پکڑی گئی، ہاں گواہ ہیں، ہاں ہاتھ کاٹ دو، اتنا کلائی کے برابر اتنا ہاتھ کاٹ دو۔ صحابہ آپس میں مشورے کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو بڑے امیر گھر کی لڑکی ہے، بہت بڑے پیسے والے کی، عزت و رسوخ والے آدمی کی بیٹی ہے، ناک کٹ جائے گی۔ آپ نے کہا ہاتھ کاٹ دو۔ ایک سفارشی کو بھیجا گیا، حضرت اسامہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی اکثر باتیں مان لیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ ابن زید سفارش کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بھیجا گیا ہے اور میں فاطمہ مخزومیہ کی طرف سے سفارش لے کر آیا ہوں، آپ نے ہمیشہ میری عزت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، ورنہ یہ یہودی اور عیسائی ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ اتنے امیر گھر کی لڑکی کا بھی ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا آئے اسامہ تم اللہ کی حد میں سفارش لے کر آئے ہو، اللہ کی حدود میں کو توڑنے کی سفارش لے کر آئے ہو، یہ حد چوری کی سزا اور زنا کی سزا یہ میں نے قائم نہیں کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافذ کی گئی ہے، اور تم سفارش لے کے آئے ہو اللہ کی حد کو توڑنے کی نہیں۔ پہلے زمانے کی امتیں اسی لیے برباد ہوئی کہ ان کے امراء جب جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور غریب جب جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ نہیں، ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ بڑا مذاق اڑایا، صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو جینا مشکل ہو گیا، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اتنے امیر لڑکی کی بھی چوری، ہاتھ کاٹ دیا محمد، کوئی عزت نہیں ہے، امیر کی بھی عزت نہیں ہے، اللہ کے رسول کسی کی نہیں سنتے، تمہارے پیغمبر محمد کی نظر میں کوئی، ارے امیر کم سے کم وہ پیسہ دیتا، دولت دیتا، اس سے محمد رسول اللہ کو بہت فائدہ ہوتا اور کام آگے بڑھتا دین کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر جواب یہ تھا، نبی اکرم کا مختصر جواب یہ تھا، سنیے میرے بھائیو، آپ کا مختصر جواب یہ تھا، آپ نے فرمایا
اے صحابیوں تم اس عورت کے بارے میں کہہ رہے ہو جو قبیلے بنو مخزوم کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا، لوگوں میں بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سنو ان لوگوں سے کہہ دو جو مذاق اڑا رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ وہ تو فاطمہ تھی قبیلے بنو مخزوم کی، اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، میری اپنی لڑکی فاطمہ بھی ہوتی، میری اپنی لخت جگر فاطمہ بھی ہوتی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر اس کی جگہ پر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف اور سب کے ساتھ برابری۔ ایک اور واقعے کی طرف آئیے، جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 کافر اور 70 ہی کو قید کر لیا گیا۔ لیکن جب آپ نے صحابہ سے پوچھا ان قید کافروں کا کیا کروں، کسی نے کہا ان کو بھی کاٹ ڈالو، کسی نے کہا ان کی گردن اڑا دو، کسی نے کہا نہیں ان کو ایک گڈھے میں پھینک کر آگ لگا دو اور جلا دو، کسی نے کہا نہیں ان کو معاف کر دو اور چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی تو بڑے رحم دل تھے، آپ نے یہ مشورہ پسند آیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دینے کی بات زیادہ صحیح ہے، لیکن ان کو ایسے نہ چھوڑا جائے، ان کے گھر والوں سے جرمانہ لیا جائے، مال فدیہ لیا جائے اور اس کے بعد میں ان کو چھوڑا جائے۔ آپ نے ایک میعاد متعین کر دی، اتنا مال لاؤ اور اپنا قیدی لے جاؤ۔ ایک جرمانہ ہوتا ہے، آج کل کورٹ میں لگاتی ہیں، جج کورٹ بھی کرتی ہے اتنا جرمانہ دو، چلو یہ کر لو، چلو بغیر ٹکٹ کے پکڑے گئے اتنا جرمانہ دو جیل سے بچ جاؤ گے۔ قیدی لوگ آپ نے کہا اتنا مال لاؤ اور لے جاؤ۔ جانتے ہو ان قیدیوں میں 70 قیدی تھے، 70 ایک ایک کر کے سب کو چھوڑ دیا گیا، سب کے رشتہ دار آئے مال دے گئے اور اپنا قیدی چھڑا لے گئے، صرف ایک قیدی باقی بچا۔ 69 قیدی چھوٹ گئے، ایک قیدی بچا، بس 70 میں 69 چھوٹ گئے، ایک بچا۔ جانتے ہو جو بچا وہ کون تھا؟ اور سنو جو بچا وہ نبی اکرم کا داماد، نبی اکرم کا داماد ابو العاص۔ یہ کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے، قید کر لیے گئے۔ ان کے پاس اور ان کے گھر والوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ اپنا قیدی چھڑا سکیں۔ ابو العاص کی بیوی تھی محمد رسول اللہ کی بیٹی، بڑی بیٹی کون؟ زینب۔ جب زینب کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے شوہر کو نہیں چھوڑا گیا ہے، سب چھوٹ گئے، میرے شوہر باقی بچ گئے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کے گلے میں ایک ہار تھا حضرت زینب کے، اور وہ ہار بھی ان کی ماں خدیجہ نے، محمد رسول اللہ کی بیوی تھی خدیجہ، جب زینب کی رخصتی کر رہی تھی اور ابو العاص کے ساتھ جب زینب کو بھیج رہی تھی نکاح کے بعد، اس وقت اپنے گلے سے اتار کر وہ ہار حضرت زینب کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ کس نے؟ ان کی ماں نے، خدیجہ نے۔ رخصتی کے موقع پر بیٹی میری عمر تو گزر گئی، اب تم پہنو لو۔ اپنی بیٹی زینب کے گلے میں وہ ہار ڈال دیا تھا، بہت قیمتی نہیں تھا، اس ہار کی قیمت بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ ابو العاص کو چھڑا سکے، لیکن حضرت زینب کے پاس اس ہار کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک کپڑے میں، ایک رومال میں، ہینڈ کرچیف میں اس ہار کو رکھ دیا اور اس کی گانٹھ باندھ کر اپنے دیور سے کہا، ابو العاص کے چھوٹے بھائی سے کہا، لو یہ لے جاؤ اور میرے ابو کو دے دینا، محمد الرسول اللہ کو، اور کہہ دینا کہ آپ کی بیٹی زینب کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اگر اس کے بدلے میں میرے شوہر کو، ابو العاص کو، اپنے داماد کو چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو۔ روح کانپ جائے گی، روح۔ یہاں تو پہلے سے 150 پترکار بند ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے، پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے۔
اور بمبئی کے ایک بھونکنے والے کی سنوائی کے لیے کورٹ بند تھی، اس دن بھی کھل جاتی ہے. اور یہ لوگ ہیں رام کو ماننے والے، یہ رام بھکت کہلانے والے لوگ ہیں. ان سے پوچھو یہی رام کی شکشا تھی، یہی رام کی تعلیم ہے. ایک آدمی ان میں ایسا نہیں ہے. ایک ہار رومال میں بند کر کے دے دیا جاؤ، اور کیا کہا؟ کہہ دینا آپ کی بیٹی زینب کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بھی 69 کو چھوڑ دیا، لیکن اپنے داماد کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ جو مال سب سے مانگا گیا ان کے گھر والے رشتہ دار لائے لے گئے. آیا ابو العاص تم میرے داماد ضرور ہو، لیکن تمہارے رشتہ داروں کو بھی اتنا مال لانا پڑے گا، پھر تمہیں لے جایا جا سکتا ہے. کچھ دن، 1-2 دن کے بعد جب ابو العاص کا دیور، ابو العاص کا چھوٹا بھائی زینب کا دیور، جب وہ رومال لے کے پہنچا تو اللہ کے نبی نے دور سے دیکھ کر کہا اے زینب کے دیور، او میری بیٹی کے دیور، مال لائے ہو؟ جو بتایا تھا کہا نہیں، آپ کی بیٹی نے یہ رومال دیا ہے، اس میں کچھ ہے. کہا کیا ہے؟ آپ ہی دیکھ لیجئے. اور آپ کی بیٹی نے یہ فرمایا ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اگر اس کے عوض میں میرے شوہر کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ادھر لاؤ. جب رومال کھولا اور وہ ہار جو کبھی جناب محمد رسول اللہ اپنی بیوی خدیجہ کے گلے میں دیکھا کرتے تھے اور آپ کو خوشی ہوا کرتی تھی، وہ ہار خدیجہ کے گلے میں پہنا ہوا کبھی آپ دیکھتے تھے، آپ کو 30 سال پرانی خدیجہ کی یاد آنے لگی. اس ہار کو دیکھتے ہی آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. مرغ بسمل کی طرح محمد رسول اللہ تڑپنے لگے خدیجہ کی یاد میں، اور اس ہار کو ویسے ہی رومال میں باندھ دیا. نہیں اے زینب، جو ہار تیری ماں نے تجھے رخصتی کے موقع پر دیا تھا، میں خدیجہ کی نشانی مال فدیے میں کیسے لے لوں؟ میں خدیجہ کی نشانی مال فدیے میں کیسے لے لوں؟ میں نہیں لے سکتا. ہار واپس کر دیا اور فوراً شورا بلائی. شورا فوراً صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا ساتھیو کیا کیا جائے؟ یہ ہار تو میں لے نہیں سکتا، اور تمہاری اجازت کے بنا میں ابو العاص کو چھوڑ نہیں سکتا. سب کچھ ہے، حاکم ہے، جج ہے، سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج ہے محمد رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا جب تک مشورہ نہیں ہوگا میں چھوڑ نہیں سکتا. یہاں تو ون مین ہیرو، میں ہی ہیرو ہوں. عام کو املی کہہ دوں تو وہ املی ہی ہے، اور بھکت بھی املی کہہ رہے ہیں. یہ حال ہے، یہ صورت. تمہارے مشورے کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا. صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم لوگ ارے آپ نہیں، آپ جو فیصلہ کریں. نہیں، تمہارے رشتہ داروں کو تو میں نے مال فدیہ لے کے چھوڑا، کل تم یہ مت کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ نے اپنے رشتہ دار کو بغیر مال کے چھوڑا. نہیں. اچھا، سارے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم دل سے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیجیے، بغیر مال کے چھوڑ دیجیے. پھر آپ نے ابو العاص کی ہتکڑیاں چھوڑی. جیسی ہتکڑیاں ان کی ڈھیلی کی چھوڑ دی، ہٹا دی، ہتکڑیوں سے آزاد کر دیا اور اپنے قریب بٹھایا. ابو العاص، آج بھی میں تم سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، اگر وہ چیز دے دو گے تو میں سمجھوں گا کہ وہی مال ہے اور میں چھوڑ دوں گا. وہی مال ہے. کہا اللہ کے نبی اگر وہ میرے دینے کا ہے تو میں دے سکتا ہوں، لیکن میرے پاس تو اس ہار کے علاوہ میری بیوی کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر کچھ اور لینا چاہتے ہیں، اگر میں اس کا مالک ہوا تو ضرور. فرمایا تم اس کے مالک ہو؟ کہا کیا؟ کہا اے ابو العاص پھر میری ایک شرط ہے اور اسی کو میں مال مان لوں گا. کہا کیا؟ اے ابو العاص تم کافر ہو اور میری بیٹی ایمان لا چکی ہے، اسلام لا چکی ہے،
لہذا کسی مومنہ عورت کے لیے کافر شوہر جائز نہیں ہے. تم حالت کفر میں رہو اور میری بیٹی سے ملو، یہ میری بیٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اے ابو العاص تم یہاں سے گھر جاؤ، اس شرط پہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کہ تم میری بیٹی زینب کو میرے گھر واپس کر جاؤ. میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارے ایمان لانے تک، تمہارے اسلام قبول کرنے تک میں زینب کا نکاح کسی دوسری جگہ نہیں کروں گا. اے ابو العاص وہ تمہاری امانت ہے، تمہیں کو ملے گی. میں تمہارے اسلام لانے کا انتظار کروں گا، میں تمہارے ایمان لانے کا انتظار کروں گا، لیکن جب تک تم اسلام نہیں لاتے تمہیں زینب کو میرے پاس چھوڑنا پڑے گا. کہنے لگے ٹھیک ہے میں آپ کی شرط کو پورا کر دیتا ہوں. ابو العاص جاتے ہیں اور زینب سے کہتے ہیں کہ مجھے اس شرط پر تمہارے ابو نے چھوڑا ہے. زینب کہتی ہیں میرے ابو نے جو بات کہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہی ہے، میں بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوں. ہاں تم میرے شوہر ہو اور رہو گے، لیکن اے ابو العاص میرے ابو کی بات مان کر تم نے اچھا کیا ہے، میں بھی تمہارے اسلام لانے کا انتظار کروں گی، تمہارے ایمان لانے کا انتظار کروں گی. ابو العاص چھوڑ گئے اور پھر چند ہی مہینوں کے بعد پھر وہ اسلام لے آئے. پہلے چھوڑ گئے پھر اسلام لے آئے. ایک دو مہینے کے بعد جب اسلام لے آئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اسی مہر پر جو پہلے مہر ان کا متعین ہوا تھا آپ نے تجدید نکاح کیا، آپ نے ان کا دوبارہ نکاح پڑھایا، لیکن مہر وہی رکھا جو پہلے تھا. اے ابو العاص وہی پرانے والے مہر پر میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں، اب میں اپنی بیٹی کی ودا کر رہا ہوں. میرے پیارے بھائیوں یہاں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے داماد کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے. سب کو چھوڑ دیا لیکن داماد کو نہیں، اور ایسے ایسے مرحلوں سے گزرنا پڑا. جب سب کی اجازت ہو گئی تب آپ نے چھوڑا. سمن بھی تھا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتنی چیزیں ہو گئی، محمد. آئیے ایک چیز اور دیکھ لیتے. احمد ودا حمد پرش مہانمادت ورن تپس پرستات. ودا حمد احمد نام کا ایک شخص آئے گا، ود احمد نام کا ایک شخص آئے گا. پرش انسان ہوگا، مہانما بہت مہان ہوگا، دت سے بڑا کوئی نہیں ہوگا. مہانما دت اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. ورن تپسا اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لے گا. پرستات جب وہ آ جائے تو اسی کے گھر میں چلے جانا، اسی کی کٹیا میں چلے جانا. احمد نام ہوگا، پرش انسان ہوگا، بھگوان نہیں ہوگا. ہمارے بہت سے لوگ بھگوان بھی کہنے لگتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کسی بھی دھرم کو اٹھا کر دیکھ لو، انہوں نے اپنے ہاں آنے والے کسی بھی مہان پرش کو انسان رہنے ہی نہیں دیا. جینی کو دیکھ لو، مہاویر جی کو کیا کہتے ہیں؟ جینی کس کو مانتے ہیں؟ مہاویر جی کو. لیکن جینیوں کے مندر میں جاؤ گے تو کیا لکھا ہوگا؟ مہاویر بھگوان، انسان سے نکال کے بھگوان. سکھوں کے یہاں چلے جاؤ، گرو نانک کی جہاں مورتی ملے گی اس کے نیچے لکھا ہوگا نانک بھگوان. انہوں نے نانک کو بھگوان کا درجہ دے دیا. آپ عیسائیوں میں چلے جائیے، انہوں نے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا. یعنی اللہ ہے اور عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے بیٹے. بیٹا اور اللہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اللہ اگر نور تو بیٹا بھی نور. اللہ کا بیٹا، سن آف گاڈ. بلکہ ایک فرقہ عیسائیوں کا تو 3/1 اور 1/3 مانتا ہے. 3 ایک اور 1 3. 1 3 ہے اور 3 1 ہے. یعنی عیسیٰ مریم اور اللہ، عیسیٰ مریم اور روح القدس، عیسیٰ اور مریم اور خدا، عیسیٰ مریم اور اللہ، یہ تینوں ایک ہے. عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے، مریم ہی اللہ ہے. اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے. سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں 1/3 3/1. 1 3 3 1. اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے. عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے. مریم ہی اللہ ہے اور مریم ہی عیسیٰ ہے. 1 3 3 1. ایک فرقہ عیسائیوں کا یہ کہتا ہے اور ایک کہتا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں اور مریم ان کی ماں ہے. بغیر بات کے اللہ نے ان کو
مریم کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا، عیسیٰ بغیر باپ کے آئے، لیکن صرف بائبل اتنا کہتی ہے کہ عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن پاک دامن کا لفظ نہیں ملے گا۔ پوری بائبل پڑھ جائیے، یہودیوں نے الزام لگایا دنیا میں آج تک کوئی بغیر باپ کے آیا ہی نہیں ہے، عیسیٰ بغیر باپ کے آئے۔ عیسیٰ کی ماں مریم زانیہ ہے، بد چلن ہے، یہ یہودیوں نے عیسائیوں پر الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے عیسائیوں پر قیامت تک کے لیے احسان کر دیا۔ عیسائیوں تم قرآن کو مانو یا نہ مانو، لیکن قرآن کا یہ احسان تمہارے اوپر قیامت کی صبح تک رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن ہے، عیسیٰ صرف اللہ کے حکم اور اس کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں۔ عیسیٰ کی ماں پر برا اور گندا الزام نہ لگاؤ، ان کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عیسائیوں پر احسان کر دیا، تو کسی نے گوتم بدھ کو دیکھ لو، بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو، وہ گوتم بدھ جس کی بیوی تھی، وہ گوتم بدھ جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور اپنا بیٹا راہل کو چھوڑ کر جنگلوں میں سچائی کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا، اور پھر اس نے پوری زندگی پیڑ کے پتے چبا چبا کر اور پیڑ کی ٹہنیاں نوچ نوچ کر اس نے اپنی پوری زندگی سچائی کی تلاش میں جنگل میں گزار دی۔ وہ ایک انسان تھا، اس کی شادی بھی ہوئی تھی، اس سے بیٹا راہل بھی پیدا ہوا گوتم بدھ سے، لیکن بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو بھی انسان نہیں رہنے دیا اور ان کو انسانیت سے نکال کر بدھ بھگوان کا درجہ دے دیا۔ آج دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، ان مذہب کے ماننے والوں نے اپنے یہاں آنے والے کسی بھی مہان پرش کو انسان نہیں رہنے دیا، بھگوان کا درجہ دیا۔ یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جو اس دنیا میں آئی تو کیا فرمایا؟ جب تم اللہ کی عبادت کی گواہی دو اور کلمہ پڑھو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جب میرا نمبر آئے تو مجھے مانو، تو رسول بعد میں ماننا، انسان پہلے ماننا، اور یہ کلمہ پڑھنا واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پہلے عبدہ کہنا بعد میں رسولہ کہنا، پہلے کہنا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور پھر بعد میں کہنا کہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ پہلے میں اپنے باپ کا بیٹا محمد ابن عبداللہ ہوں، اور 40 سال کے بعد مجھے اللہ کا رسول بنایا گیا۔ میں پہلے محمد ابن عبداللہ ہوں اور 40 سال کے بعد محمد رسول اللہ بنایا گیا۔ اس لیے مجھے رسول ماننے سے پہلے مجھے انسان ماننا، پہلے مجھے عبد ماننا۔ جس نے مجھے انسان نہیں مانا، رسول مان لیا، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اور جس نے مجھے رسول مان لیا لیکن انسان نہیں مانا، وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے میرے مسلمان بننا ہے اور مکمل میری تعلیمات کے اندر داخل ہونا ہے، تو پہلے مجھے اللہ کا بندہ ماننا اور بعد میں مجھے اللہ کا رسول ماننا۔ یہ ہے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اب جھگڑا کرتے رہو چاہے کتنا اللہ کے نبی انسان تھے کہ نہیں، اتحیات میں بیٹھ کے پڑھو گے یہی اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ جو لوگ انسان نہیں مانتے ہیں، عربی میں ان کو بھی کہنا پڑتا ہے عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ۔ اس لیے گالیاں دینا چھوڑو، مانتے تو آپ بھی ہو، ٹھیک ہے، اردو میں یا بنگلہ میں نہیں کہتے ہو انسان، لیکن عربی میں کہتے تم بھی ہو عبدہ و رسولہ۔ اور اپنے مولویوں سے پوچھ لینا عبد کس کو کہتے ہیں، عبد کیا ہے، عبد کا مطلب کیا ہے؟ میرا نام عبداللہ، کیا مطلب؟ اللہ کا بندہ۔ اور عباد الرحمن جو آیا ہے قرآن، وہ عباد الرحمن الذین یمشون، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی و سکون کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ نے ہم ہی لوگوں کو تو بندہ کہا ہے، انسانوں کو بندہ کہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بندہ انسان ہوتا ہے، انسان بندہ ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا، اور قرآن جب کافروں نے کہا یہ تو محمد نے بنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں رسول نہیں کہا، وہاں کیا کہا؟ جب محمد بنا سکتا ہے، ایک معمولی میرا بندہ بنا سکتا ہے، تو تم کیوں نہیں بنا کے لاؤ؟ بنا سکتے ہو تو بناؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ آئے عرب کے کافروں،
تم اس قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اس کو محمد نے بنا لیا ہے, اپنے گھر میں گڑھ لیا ہے. وہ محمد جو تمہارے عقیدے کے مطابق ان پڑھ ہے, اس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. جب وہ بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو جاؤ اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ. اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے, نزلنا علی عبدنا, جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے. کس پر اتاری ہے اللہ نے قرآن؟ محمد رسول اللہ پر. لیکن اللہ نے یہاں یہ کیا کہا قرآن میں؟ نزلنا علی عبدنا. اللہ نے یہ نہیں کہا نزلنا علی رسولنا, یہ نہیں کہا اللہ نے جو ہم نے اپنے رسول پر اتاری ہے, یہ نہیں کہا. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا نزلنا علی نبینا, جو ہم نے اپنے نبی پر اتاری, یہ بھی نہیں کہا. بلکہ تمہارا اور ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے اس لیے کیا کہا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عبدنا, جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ پر اتاری ہے. عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو, سب کو. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہاں پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. غور. تو بات آگے نکل گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب نے وہ مان لیا, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کبھی بھگوان نہیں کہلوایا, بھگوان نہیں. بلکہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ کسی نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں پانی وانی نہیں آ رہا, جاؤ اللہ کے رسول سے شکایت کرو. مستد احمد کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. تو ایک آئے بیچارے, وہ کبھی ملنے نہیں آئے تھے اللہ کے رسول سے, بہت دور سے آئے. تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول ہوں گے. اب نبی اکرم کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کا سارا رعب آ گیا, نبی کا رعب اس کے دل میں. اللہ کے نبی میں بیٹھے تھے. ہاں بولو بھائی کیا بات ہے, کیا پریشان؟ جی وہ اللہ کے رسول کے سامنے کچھ کہہ ہی نہیں پا رہا. وہ میرے گاؤں میں یہ کیا بات بھائی, کیوں نہیں وہ اتنا روب تھا نبی کے چہرے پر کہ وہ جیسی دیکھتا کہہ ہی نہیں پا رہا. جیسے کوئی بہت بڑے لیڈر اور نیتا کے سامنے آواز نہ نکلے. تو اللہ کے رسول نے اس کا دل ختم کرنے کے لیے ڈر اٹھے اور اس کے یہ دونوں کاندھے پکڑے, یہ دونوں کاندھے. کیا بات ہے, بولو. ابھی بھی نہیں بول رہا. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا لستو انی ملک, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. کیوں ڈر رہے ہو مجھ سے؟ میں بادشاہ نہیں ہوں, کیوں ڈر رہے ہو؟ پھر آپ نے کہا مجھے اس عورت نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا ہے, مجھے اس عورت نے جنا ہے. تاکل القدید, قدید کا لفظ دیکھیے, تاکل القدید, جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی, خشک گوشت کھاتی تھی. میں اس ماں کا بیٹا ہوں, مجھے اس ماں نے پیدا کیا. قدید کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے اندر کیا ہوتا تھا, ایک اونٹ کاٹا, ذبح کیا, نہر کیا, اور گوشت کے 5-5 کلو تو 3-3 4 کلو کے ٹکڑے دھوپ میں سکھا لیتے تھے, دھوپ میں, اور اس میں نمک لگا دیا کرتے تھے, سالٹ, نمک لگا کے دھوپ میں خشک کر لیا ہے, اور خشک کرنے کے بعد اس گوشت کو رکھ لیتے تھے وہ لوگ اپنے پاس. اب ضرورت پڑتی تھی تو اسی میں سے تھوڑا سا کاٹا اور پکا کے کھایا. پھر 10-15 دن کے بعد پھر کاٹا, پھر پکا کے کھایا. اس کو عربی میں کہتے ہیں قدید, جس کو سکھا کر حفاظت کے ساتھ رکھ لیا گیا ہو اور 3-4 مہینے اسی میں سے کھایا جائے. 1-2 علاقے ایسے ہی ہیں آپ کے بنگال میں. لوگوں نے مجھے ایک بار بہت اچھی مدنی پور سائڈ میں کچھ کھلایا, مجھے کھانا مجھے بڑا اچھا لگا. تو کہنے لگے مولانا شام کو کیا کھائیں گے آپ؟ جب شام ہو گئی تو بولے کیا؟ ہم نے کہا کچھ بھی بنا لو. کہنے نہیں بتائیے. میں نے کہا یار وہی بنا لو جو دوپہر میں بنایا تھا, مجھے بہت اچھا لگا تھا. تو انہوں نے پھر بنا دیا. تو میں نے کہا کیا چیز ہے یار, یہ ہم لوگوں کے یہاں نہیں ملتی. کچھ نہیں مولانا, یہ 1 سال پرانی مچھلی ہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ 1 سال پرانی مچھلی ہم لوگ اس کو خشک کر کے سکھا کے رکھ دیتے ہیں, تو اب تو لگ رہا تھا جیسے وامٹن ہو جائے گی, الٹی ہو جائے گی. میں نے کہا یار کھانے کے بعد بول دیے ہوتے تو پہلے ہی. تو کہا تو ہمیں آپ ہی پوچھ رہے تھے, آپ کو اچھی لگ رہی؟ ہم نے پھر رکھا رہا, پھر کچھ دوسری چیزیں کھائیں, لیکن اس کو برا بھی نہیں کہا. تو ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے, حرام بھی نہیں کہہ سکتے, وہ لوگ رکھتے ہیں اس کو حفاظت کر کے. اب تو اچار بھی بننے لگا. تو وہی عرب کے لوگ کرتے تھے. قدید
گوشت کو سکھا لیا کرتے تھے اور وہ 4-5 مہینے کھاتے تھے. تو کہا کیوں ڈرتے ہو؟ لا تخف، ڈرو نہیں. لستو بملکن، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں. انا ابن امرات تاکل القدید، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. یعنی یہ بتانے کے لیے اس کے دل سے ڈر نکال رہے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ویسے میں بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. میری ماں تو اتنی غریب تھی کہ اس کو تازہ گوشت بھی نہیں ملتا تھا بلکہ وہ گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. اس طریقے سے کہہ کر آپ اس کے دل سے ڈر نکال رہے ہیں اپنا. تو ویدا مت پرش وہ انسان ہوں گے مہان عبادت، بڑے مہان ہوں گے، ان کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. ورڑ تپس، اللہ کا بہت ہی نام لیں گے. ایشور کا، اللہ کا تو اتنا نام لیا کہ آپ تصور نہیں کر پائیں گے. اللہ کا کتنا نام لیا اللہ کے نبی نے، آپ تصور نہیں کر پائیں گے. صبح سے لے کے شام تک ایک وظیفے پر ذرا نظر ڈال لو. صبح سو کے اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کا نام، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اللہ کا نام، الحمدللہ الذی، الحمدللہ اللہ کا نام. سو کر اٹھتے ہیں، اب استنجا کرنے جا رہے ہیں، وہاں جب جاتے ہیں لیٹرین میں یا پیشاب کرنے کے لیے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کا نام. لیٹرین سے واپس آتے ہیں، اللہ کا نام. وضو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ، اللہ کا نام. وضو بنا کر جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وضو بنا کر مسجد میں جاتے ہیں تو داہنا قدم مسجد میں رکھتے ہیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کا نام، اللہ کا نام. ہاں کبھی مسجد میں وضو بنایا تو بسم اللہ اللہ کا نام، اور وضو بنا کر جب فارغ ہوئے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام. اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر، اللہ کا نام. جب تک کھڑے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا نام. رکوع میں جا رہے اللہ اکبر، اللہ کا نام. رکوع میں بھی اللہ کا نام، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور رکوع سے اٹھ رہے تو سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ کا نام. اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ کا نام. سجدے میں بھی دعا پڑھ رہے ہیں تو سبحان ربی الاعلی، اللہ کا نام. سجدہ کر کے اٹھے اور دوسرا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، دونوں سجدوں کے بیچ میں اللہم اغفر لی وارحمنی وحدنی وعافنی وارزقنی، اللہ کا نام، اللہ کا نام. 2 رکعت میں بیٹھے تو اتحیات میں اللہ کا نام. آخری رکعت میں بیٹھے تو درود شریف بھی اللہم صلی علی محمد اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک، یہ پوری دعا. اور اللہم انی ظلمت نفسی، یہ پوری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں. نماز جب شروع کی تھی تو اللہ کے نام سے، اب ختم کرنے کی باری آئی تو اللہ کے نام پر السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کے نام پہ نماز ختم. لیکن مسجد میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا نام، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہم انت السلام و منک السلام. پوری دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ساری دعائیں پڑھ ڈالو. آیت الکرسی، اللہ کا نام. چاروں قل، اللہ کا نام. میرے بھائیو، آپ نماز پڑھنے کے بعد اب مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو مسجد سے باہر قدم رکھتے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کا نام. اب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ. گھر سے باہر نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ، اللہ کا نام. چھت پہ چڑھے یا پہاڑی پہ چڑھے تو اللہ اکبر، اللہ کا نام. اونچائی سے نیچے کی طرف اترے، پہاڑی سے یا چھت سے نیچے اترے تو سبحان اللہ، اللہ کا نام. یہی دعا ہے
जहाज पे बैठ जाओ तो दुआ पढ़ो सुभान अल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। जब वो उड़ने लगे और ज़मीन को छोड़कर जब ऊंचाइयों पे जाने लगे तो दुआ पढ़ो अल्लाहू अकबर। और जब वो फ्लाइट आपका प्लेन जब लैंड करने लगे, ज़मीन पर उतरने लगे, तो पढ़िए सुभान अल्लाह पढ़ते रहिए। जब वो अपना पहिया अपना व्हील ज़मीन पर रख दे तो सुभान अल्लाह पढ़ना छोड़ दीजिए। ये दुआएं सिखलाई हैं मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें छींक आई का अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने सुना तो कहो यरहमुकल्लाह। अल्लाह का नाम कोई मुलाकात किया तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। आप भी जवाब दीजिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। हाथ मिलाया तो यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह का नाम। मुआनिका कीजिए, गले मिलिए, एक दूसरे को दुआएं दीजिए। हाँ, सब काम कर लिए, अब खाना खाने बैठे तो बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम। खाना खाकर फारिग हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम। इन सारे कामों से फारिग होकर अब बिस्तर पर अगर सोने के लिए जा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह का नाम लेकर अब आप बिस्तर पर भी सोने के लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर रात में आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना चाहते हैं, मुजामियत करना चाहते हैं, आपका इरादा है मियाँ बीवी दोनों तैयार हैं, तो उस मौके पर भी आपको अल्लाह का नाम अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतानी मा रज़क़तना, ये हम बिस्तरी की दुआ, यहाँ पर भी अल्लाह का नाम। अल्लाह हम मियाँ बीवी एक दूसरे से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, अल्लाह इसके बदले में अगर तू मुझे कोई औलाद दे तो नेक औलाद देना, उसको शैतान के शर से महफूज रखना, उसको शैतान के असर से महफूज रखना। वेद कह रहा है वरुण तपसा, अल्लाह का बहुत नाम लेंगे। इतना नाम लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कि सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह ही अल्लाह हो रही है, अल्लाह ही अल्लाह हो रही है। और दूसरे धर्म के अंदर तो नाम ही नहीं मिलता। हिंदू भाइयों से पूछो कि वो कितना नाम लेते हैं अपने भगवान का, रामचंद्र जी का, पूछो। बस चलते चलते कहीं गिर गए, हाय राम, गिर जाए तो याद आते हैं या खुशी में ओह हाय राम, बस खुशी या गमी में हर वक्त राम थोड़ी याद आते हैं। या किसी जगह बैठ जाओ मंदिर में चिमटा बजाते हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, वो एक अलग बात हो गई है। लेकिन उठते बैठते लेटते सोते जागते नहीं। ईसाइयों से पूछो वो कितना नाम लेते हैं अल्लाह का, या अपने वो गिरे तो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बस गिरे तो ओ माय गॉड, या कोई खुशी ओ माय गॉड, बस इसके आप नहीं। सबसे ज्यादा अल्लाह का नाम लेता हुआ अगर कोई नजर आता है तो वरुण तपसा, वही सबसे ज्यादा तपस्या करने वाले कौन, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा अल्लाह को नाम लेने वाले, अल्लाह का को याद करने वाले। इसके बाद वेद क्या कहता है, प्रस्तात, उसी की कुटिया में चले जाना, यानी जो धर्म उनका होगा उसी घर में चले जाना, उसी धर्म को, उसी मजहब को स्वीकार कर लेना। और आगे तो इतनी बड़ी बात कह दी है प्रस्ताव के बाद, यन्याय, स्वर्ग में जाने का, पैराडाइज में जाने का, जन्नत में जाने के लिए अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये भी कह दिया। मेरे प्यारे साथियों, हमारे हिंदू भाइयों को भी सोचना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि वो मुसलमान बने, पढ़ना चाहिए, मुताला करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, और वेदों को और गीता और रामायण वगैरह को पढ़कर जो बातें उसमें लिखी हैं उन पर आप ये मत जाइए, राम भक्त है ही नहीं। इस पार्टी को छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा बलात्कारी इसी में, सबसे ज़्यादा झूठे इसी में, सबसे ज़्यादा बेईमान इसी में। देख दे रहे हो आप, सारे चैनलों ने बिहार की फिजा क्या बताई थी, खुद इनके अपनी गोदी मीडिया के चैनलों ने बिहार की फिजा क्या बताई थी। और देख लीजिए किस तरीके से खेल बदला गया है। नंगा नाच बिहार में सरकार तो तेजस्वी की है, माफ कीजिएगा, बहुत उसूल के बात कह रहा हूं मैं, ये मेरी दिल की। आप सब जगह हुकूमत कर सकते हो लेकिन दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकते हो। ये मेरा दिल है। कानूनी तौर पर हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानते हैं, संविधान के उसूल पर हम मानते हैं, लेकिन मेरा दिल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं मानता है। मेरा दिल तेजस्वी को बिहार का राजा और बिहार का मुख्यमंत्री मानता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर दिल की आवाज पर मुकदमा चला सकते हो तो चलाओ।
تو چلاؤ، دل میں تو جانے کتنی مرتبہ کس کو گالیاں نکلتی ہیں، کس کس پہ مقدمہ چلاؤ گے، کس کس پہ مقدمہ چلاؤ گے؟ میرے بھائیوں، دلوں پر خواب اور دلوں پر مقدمے نہیں چلتے ہیں۔ خواب میں کوئی کسی کو دیکھ لے اور پتہ نہیں دیکھتے ہی ہیں، تو کیا مطلب آپ ہم خواب میں پتہ نہیں کسی کو قتل بھی کر دیے ہیں، تو کیا مطلب مقدمہ چلاؤ کی ضرورت؟ ادھر بیٹھے ہوئے لوگ بھی پتہ نہیں خواب میں کس کس کو دیکھتے ہوں گے، ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو جائے، تو یہ نہ ہو جائے، تو یہ نہ ہو جائے، تو یہ نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہی حال، بس آخری بات کہہ رہا ہوں، پھر سے ہم آپ کے مزاج کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بنگال والوں، تمہارے اوپر پورے ہندوستان کی نظر ٹکی ہوئی ہے۔ ہم لوگ تو یو پی چھوڑ کے اب بنگال سوچ رہے ہیں کہ یہاں شفٹ ہو جائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ بنگال میں، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ بنگال والوں، تھوڑا سا لحاظ رکھیے گا، سوچئے گا، پورے ہندوستان کی نظریں تمہارے اوپر لگی ہوئی ہیں، اپنے ووٹوں کو بکھرنے مت دیجیے گا، ایک ہو جائیے اور ایک ہو کر ثبوت دیجیے اپنی ایکتا کا، اپنے اتحاد کا۔ تھوڑا سا موٹا خرچہ مسجد ہے، کیا ہے، کس چیز کا ہے اچھا تھوڑا سا بہت زندہ ہوا ہے، اکیلے ایک آدمی نے بیچاروں نے اپنی طرف سے کیا ہے، تو جو بھی آپ سے ہو سکے، اتنا دیر بولنے کے بعد میں 10 منٹ یہاں بیٹھا ہوں، اسٹیج پہ آپ لاتے جائیے اور دیتے جائیے، 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے جو بھی آپ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا، آپ کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت کا ہمیں شیدائی بنا لے، محمد رسول اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ آپ سے پھر مؤدبانہ گزارش ہے، جانے سے پہلے آپ میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے کم سے کم کچھ تو آپ تعاون کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا، آپ کو ضائع نہیں، اس کا اجر سے آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔